دوستوں باقی ڈراموں کی طرح ارطغرل غازی ڈرامے میں بھی سیاست چلتی رہی ہے، کیونکہ جس ڈرامے یا سیریز میں کاسٹ زیادہ ہوتی ہے وہاں سیاست چلنا بہت عام سی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ دوستوں سیریز میں آخر تک رہنا یا تو ڈائریکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کہاں تک ساتھ لے کر چلتا ہے، یا پھر آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس سیریز سے اچھا پروجیکٹ آفر ہو جائے تو آپ اس کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔ دوستوں کسی مووی اور سیریز میں یہی فرق ہوتا ہے کہ سیریز کافی لمبی ہوتی ہیں اور اس کے مختلف سیزن ہوتے ہیں، جبکہ مووی کچھ ہی گھنٹوں پر محیط ہوتی ہے۔ سیریز طویل ہونے کی وجہ سے کئی بار اداکاروں کو مجبوراً نکالنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ہر سیزن میں نئے اداکار لانے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں ڈراموں میں کئی بار بڑی حد تک سیاست بھی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے کوئی بھی اداکار اس سیاست کے بھینٹ چڑھ سکتا ہے۔ لیکن دوستوں جب بات آتی ہے ارطغرل غازی کی تو یقیناً اس کامیاب سیریز کو کوئی بھی خود اپنی مرضی سے نہیں چھوڑنا چاہے گا، تو پھر کیوں ہمیں اس ڈرامے کے کچھ کردار دوبارہ نظر نہیں آ رہے؟ کیوں کرداروں کو غائب کر دیا گیا ہے؟ کیا یہ کردار بھی کسی سیاست کے بھینٹ چڑھ گئے ہیں؟ تو اسی پر آج بات کریں گے، لیکن اس سے قبل اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستوں سب سے پہلے اگر ہم غائب ہونے والے شخص کی بات کریں تو ارطغرل غازی کے پہلے سیزن میں ایک شخص تھا جس کا نام آقا کوجا تھا۔ دوستوں آقا کوجا ارطغرل غازی کے پہلے سیزن میں وہ حکیم تھے جو قبیلے میں ہر بیمار شخص کا علاج کیا کرتے۔ جب ارطغرل اپنے دوست ترگت کو صلیبیوں سے چھڑوانے کے لیے گیا تو ترگت نے نشے کی حالت میں ارطغرل غازی پر حملہ کر دیا۔ اس سے ارطغرل غازی شدید زخمی ہو جاتے ہیں اور گندوکتو اپنے بھائی کو زخمی حالت میں اٹھا کر قبیلے لے آتا ہے اور آقا کوجا حکیم کو زور زور سے آوازیں لگاتا ہے۔ تو حمزہ آ کر کہتا ہے کہ آقا کوجا جنگل میں جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے گئے ہیں۔ دوستوں یہ آقا کوجا کا آخری ذکر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور کریکٹر کی بات کریں تو وہ ہے الیاس کا۔ الیاس صاحب بچوں کو دینی تعلیم دیتے تھے اور قائی قبیلے کی مذہبی رہنمائی کرنا الیاس نامی اس مسلمان کی ذمہ داری تھی۔ جب ارطغرل غازی حلب کی جانب اپنی زمین کا مطالبہ کرنے جاتا ہے تو الیاس بھی ارطغرل غازی کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ دوستو ارطغرل غازی کو ترگت کی جانب سے زخمی کرنے کے بعد جب قبیلے میں جرگہ بلایا جاتا ہے تو یہ الیاس نامی شخص آخری بار ڈرامے میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد دوستو الیاس پورے ڈرامے میں کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ دوستو تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کریں تو پہلے سیزن میں آپ لوگوں نے ایک چھوٹے سے بچے کو لازمی دیکھا ہوگا جس کا نام تھا تورالی۔ یہ بچہ دہلی دمیر کی کہانیاں بڑے شوق سے سنتا تھا اور ڈرامے میں یہ بچہ ہر وقت نمایاں رہتا۔ دوستو دوسرے سیزن میں یہ بچہ ارطغرل غازی کا چھوٹا سپاہی بھی بن جاتا ہے اور عبد الرحمن کو قید سے چھڑوانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوستو تورالی کو زیادہ تر ترگت اور بمسی کے ساتھ ہی دیکھا جاتا تھا۔ یہ بچہ آخری بار قبیلے کی ہجرت کے وقت نظر آیا اور اس کے بعد اس کو بھی غائب کر دیا گیا۔ اس کے بعد باری آتی ہے گیکلی کی۔ دوستو دوسرے سیزن میں جب ارطغرل منگولوں کی قید سے فرار ہوتے ہیں تو منگول ارطغرل غازی کا پیچھا کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ایک منگول ارطغرل غازی کو مارنے ہی لگا تھا کہ وہاں عین موقع پر گیکلی آ جاتا ہے اور یہ ارطغرل غازی کی جان بچا کر ان کو اپنی غار میں لے جاتا ہے اور ارطغرل غازی کا علاج کرتا ہے۔ دوسرے سیزن میں یہ ارطغرل غازی کی ہر طرح سے مدد کرتا رہا، لیکن اس کے بعد کسی بھی سیزن میں اس شخص کو نہیں دکھایا گیا، جبکہ ہجرت کے وقت وہ قافلے کے ساتھ موجود تھا اور یہی وہ سین تھا جب یہ آخری بار ہمیں نظر آیا تھا۔ دوستو آخر میں باری آتی ہے بانو ججک کی۔ یہ لڑکی دودرگا قبیلے کی ایک جنگجو خاتون ہوتی ہے۔ قائی اور دودرگا قبیلے کے متحد ہونے کے بعد دوان اور بانو ججک خاتون کی شادی ہو جاتی ہے۔ جب تیسرے سیزن میں دوان شہید ہو جاتا ہے تو اسی سیزن کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں بانو کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس بیٹے کا نام بھی دوان رکھا جاتا ہے۔ دوستو تیسرے سیزن کی آخری قسط کے اندر بانو ججک آخری بار نظر آتی ہے، جس کے بعد ڈرامے کا یہ اہم کردار بھی غائب کر دیا جاتا ہے۔ دوستو نکالے گئے کرداروں میں سے آپ کا فیورٹ کردار کون سا ہے اور کیا آپ کے خیال میں کرداروں کو ایسا نکالنا ٹھیک ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔